بھائی جن کو ہر وارڈ سے ایک کونسلر نہیں مل رہا وہ کہیں کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہیں. مجھے بتائیں سب سے زیادہ امیدوار کس کے ہیں کراچی میں؟ ہمارے ہیں کراچی میں سب سے زیادہ امیدوار تحریک لبیک پاکستان کے ہیں کراچی میں. ٹھیک ہے جی. اور کراچی میں سب سے زیادہ بسنے والے کون ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے، حضور کے غلام. جب امیدوار بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، کہنے والے بھی لبیک یا رسول اللہ، تو پھر ہم کیسے اس نظام کو مان لیں کہ صبح کوئی اور جیت جائے گا؟ ہاں، اس کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے صبح نکلنا ہے. وہ صحابیہ تو اپنا دودھ پیتا بچہ بھی لے آئی تھی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ اسے لے جائیں. کسی صحابی کے پاس اگر ڈھال نہ ہوئی آپ کے غلام کے پاس تو یہ تیر روکنے کے کام آ جائے گا، دودھ پیتا بچہ. تو یار آپ اپنے گھر والوں کو لے کر صبح کرین پر ٹھپا نہیں لگوا سکتے، یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے صبح نکلنا ہے اور اپنی گھر والوں کو بھی لینا ہے اور کہنا ہے کہ ہم جناب دنیا دیکھنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے اور دائیں بائیں رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لیے، تقریبات میں جانے کے لیے تو زندگی میں گئے ہیں. آج ہم نے حضور کے لیے جانا ہے اور حضور کے نام پر اور حضور کے دین کے لیے کرین پر مہر لگانی ہے. اور کرین پر مہر لگا کر کہنا ہے کہ یا رسول اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں نے کرین پر مہر لگا دی، اب آپ اپنے غلاموں کو مزید نصرت اور فتح دیں اور ان کو مزید تقویت دیں کہ یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر حضور کے دین کو تخت پر لائیں. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کرنی ہے کہ آپ کے غلام بے سر و سامانی کے عالم میں، ہمارے پاس کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں، کوئی لوٹ مار کا پیسہ نہیں، کوئی بلیک کا پیسہ نہیں، کوئی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے پیسے نہیں، کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے پیسے نہیں، ہمارا کسی قبضہ مافیا سے کوئی تعلق نہیں، کسی جناب بلیکی سے تعلق نہیں، کسی جناب رساگیر اور بھتہ خوری سے تعلق نہیں. الحمدللہ ابھی تقریباً 2018 سے اب تک تحریک لبیک بالکل فعال ہے پورے کراچی میں، لیکن کوئی ایک شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ تحریک لبیک کے کسی ایک کارکن نے بھتہ خوری کے نام پر 1 روپیہ بھی لیا ہو. الحمدللہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے جنہوں نے بوریوں میں لاشیں بند کی ہیں، جنہوں نے ماؤں کے لال جناب بڑے بڑے قیمتی لال حکیم سعید سے لے کر ہمارے وہ آخری غازی تک جن کو ابھی ڈاکوؤں نے شہید کیا ہے، وہاں تک انہوں نے بڑے بڑے لوگ قیمتی اجاڑ کر رکھ دیے، ان کی جانیں لے لیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے. آپ نے نکلنا ہے. ہاں نہ ہم گھبرانے والے بھی نہیں ہیں اور نہ میدان چھوڑ کر جانے والے ہیں. ہاں ہم محمود غزنوی کے ماننے والے ہیں اور الحمدللہ اس کی اولاد میں سے بھی ہیں اور اس کے ماننے والوں میں سے ہے. ابھی تو 16 نہیں کی ہے، ابھی تو دوسرا پہلا حملہ ہے. ابھی تو اس نظام پر دوسرا پہلا حملہ ہے. 16 بھی کرنے پڑے، 16,000 بھی کرنے پڑے، ہم حضور کے دین کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. اہلیان کراچی آپ نے نکلنا ہے. آپ نے ان سارے چوروں ڈاکوؤں کے خلاف کھڑے ہونا ہے. سارے کہتے تھے جناب کوئی مذہب کے نام پر، کوئی دین کے نام پر، کوئی جناب پتہ نہیں کس نام پر آئیں گے جناب آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. میں نے کہا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہماری مفاد پرست سیاست نہیں ہے، ہماری جناب غرض کی سیاست نہیں ہے، ہماری جناب عہدوں اور سیٹوں اور لالچ کے لیے سیاست نہیں ہے. ہماری کیا ہے؟ سروری در دین ما خدمت گری است. اقبال کہتا ہے ہماری سیاست کا مرکز، محور اور منبع یہ ہے کہ حضور کے دین کی خدمت کرنی ہے. ہم تو اس لیے میدان میں آئے ہیں اور آپ نے بڑے چالیں چلائی ہیں، بڑی بار الیکشن ملتوی کیا ہے. ہمارے غریب جو جناب ٹھیلا لگاتے تھے، مسکین جناب دکاندار، کاروباری، چھوٹے بڑے تاجر جناب، ان کے پاس جن کے پاس کل جمع پونجی تھی، انہوں نے اپنے اشتہار پوسٹر لگا کر بڑی محنت اور بڑی تگ و دو سے جناب وہ اپنی کمپین کی ہے. اب برائے کرم اہلیان کراچی سے میری درخواست ہے کہ آپ نکلیں. آپ کا اختلاف سعد رضوی سے ہے تو بالکل آپ رکھیں، آپ کا اختلاف ہماری شورا سے ہے جناب کسی سے ہے بالکل رکھیں، لیکن آپ کا اختلاف حضور کے دین کے لیے تو نہیں ہے نا. آپ ہم سے اختلاف کرتے ہیں ہمارے طریقہ کار سے، لیکن جب حضور کے دین کی بات ہو تو ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں. آئیں باہر نکلیں، حضور کے دین کے لیے کرین پر مہر لگائیں اور صبح جا کر کراچی کی تقدیر کو بدلیں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ جناب کراچی کو روشنیوں کا، میں نے کہا انشاءاللہ کراچی کو نور کا شہر بنائیں گے، کیونکہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور یہ یاد رکھنا، اگر آپ
اس بات سے کوئی لجاجت کریں گے کہ جناب وہ ہے اور وہ ہے، آپ کو کسی اور میں اگر یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا، ناموس رسالت پر بھی ڈاکہ ڈالا، آج ذات کی بات آئی ہے تو جناب نہ انہوں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ اپنے دیکھے نہ بیگانے دیکھے، آج معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ معیشت کا لوگ کہتے تھے آپ جناب آئے روز آپ روڈیں بند کر دیتے ہیں، ملک کی معیشت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا 1 سال ہو گیا ہے، بلکہ اوپر ہو گیا ہے، روڈ بند نہیں ہوئی، معیشت کیوں نہیں چل رہی؟ شکر کرو ہم ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آتا کہ حضور کے غلام موجود ہیں، حضور کے دین پر پہرا دینے کے لیے، دین کے اصول پر پہرا دینے کے لیے۔ ہم ہیں تو یہ بچا ہوا تھا، اب کیوں نہیں چلتے؟ انشاءاللہ ہم رہیں گے، حضور کے دین کو لائیں گے، اور اس ملک کے اوپر حضور کے دین کے پرچم انشاءاللہ لہرا کر دم لے گا۔ اس کے لیے آپ نے نکلنا ہے، اپنے ساتھیوں کو نکالنا ہے، اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے، اور لا کر بوت مر جا کر کہنا ہے کہ یا رسول اللہ میری بھی ساتھ میں اتنا ہے کہ میں ووٹ دے سکتا ہوں، میں غازی مبشر کی طرح جان نہیں دے سکتا لبیک کے نعرے پر، میں جناب غازی عدیل کی طرح تاجدار ختم نبوت کہتے ہوئے گولی نہیں کھا سکتا، لیکن آپ کے نام پر اور آپ کے دین کے لیے میں کرین پر مہر تو لگا سکتا ہوں۔ یہ مہر آج بھی لگاؤں گا، کل بھی لگاؤں گا، جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آتا تب تک لگاؤں گا۔